270 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیموت وهو کافر اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، یعنی اس میں جنگ کرنا، تو آپ کہیں کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، اور فتنہ یعنی کفر قتل سے زیادہ بڑا ہے یہ۔ تو کیونکہ انہیں اعتراض قتل پر تھا، تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دیا ہے۔ یہ میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا حضرت عبداللہ بن جاش کو، تو خط خفیہ تھا، عبداللہ بن جاش کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس خط میں کیا ہے، نہ ابو بکر کو پتہ تھا، نہ عمر کو پتہ تھا، یہ نبوی راز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے کہاں بھیجا جا رہا ہے، نہ کدھر بھیجا جا رہا ہے، کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ تو اتنا یہ تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ 3 دن چلنے کے بعد پھر اس کو کھولنا، خط کو جو خط میں لکھا اس پہ عمل کرنا، بس یہ تھا۔ کیا لکھا ہے خط میں پتہ نہیں، کیا لکھا ہے، کدھر جانا ہے پتہ نہیں، کہاں جانا ہے، کرنا کیا پتہ نہیں، کیا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا کسی کو۔ ہاں جی، کیونکہ منافقین ہر جگہ وہ تو سونتے پھرتے تھے، رال کھل جائے گا۔ تو وہاں جا کے جب خط کھولا ہے 3 دن بعد، تو خط پڑھ کے تو کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ بن جاش، ان کا کیا ہوا، انہوں نے خط سنا دیا۔ خط میں لکھا کہ سر علی برکت اللہ، اللہ کی برکت پہ چلتے رہو، اور حتیٰ کہ تاتیا نخلا، حتیٰ کہ مقام نخلا پہ پہنچ جاؤ۔ فرتقب قریش، وہاں قریش کے قافلے کا انتظار کرو، اور ہم امیدوار ہیں تم سے خوشخبری سننے کے۔ ہاں جی، اب یہ صاف واضح تھا کہ اس قافلے کو گزرنے نہیں دینا۔ ہاں جی، کیونکہ اگر تو صرف دیکھ کے وہاں دیکھ کے آ جائیں، ہاں جی گزر گیا جی قافلہ، ہم دیکھا وہ آگے گزر گیا، مکے میں چلا گیا، تو پھر بھیجا کاہے کے لیے؟ اتنے اہتمام سے بھیجا جا رہا ہے اور خفیہ بھیجا جا رہا ہے، تو کاہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ اور پھر سر علی برکت اللہ، اللہ کی برکت پر چلتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کی برکت پر چلنے والے راستے میں خیانت کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ لا تکلف الا نفسک، صرف تیری ذات کو مکلف کیا جاتا ہے، باقی کو نہیں، باقی کی مرضی ہے آپ کے ساتھ جائیں تو جب یہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی دیکھو، میں تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، میں تو شہید ہونے کو تیار ہوں، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ سب نے کہا جی ہم سب کو شہادت مطلوب ہے۔ تو اب یہ صحابہ سمجھ رہے ہیں، کیا وہ عربی نہیں جانتے، کہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے، خط اپنی زبان میں نہیں ہے، کہ ہم سب کو شہادت مطلوب ہے۔ چلو بڑھو، بڑے ہیں، مقام نخلا میں گئے، اور فرتقب انتظار کر، یہ جملہ بتا رہا تھا کہ تم قافلے سے پہلے پہنچو گے، قافلہ بعد میں آئے گا، لہذا انتظار کیا۔ فرتقب ایرا قریش، قریش کے قافلے کا انتظار تھا، وہ طائف سے آ رہا تھا، مقام نخلا طائف سے وہ مکے آتے ہوئے راستے میں ہے مقام نخلا، وہاں پہنچے، قافلہ آ گیا، اور حرم اس سے قریب ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ آج رجب کی 30 ہے، بعض کا نہیں رات چاند دکھائی دے گا، یکم ہے شعبان کی، تو بہرحال احتیاطاً رکے تو کل قافلہ حرم میں داخل ہو جائے گا، پھر ہم ڈال ہی نہیں سکتے، ہم حرم شریف میں کچھ نہیں کر سکتے،
لہذا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تو نہ ہوا. تو اب یہ ہے کہ قافلے کو تو انہوں نے پکڑا, حملہ کیا, تو ایک سردار حضرمی مارا گیا. تو بہت بڑا سردار تھا مکے کے خاندان کا. تو باقی ایک بھاگ گیا, 2 کو پکڑ لائے. اب مال غنیمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, تو وہ صحابہ اپنے طور پہ اپنی ثوابدید پہ تقسیم کر لیا کرتے تھے. ابھی تک وہی دور چل رہا تھا. لہذا جب یہ تقسیم کیا تو 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, 4 حصے ہم 8 افراد کے, یعنی ایک حصے میں 2. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا. جب لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پاس رکھو. یہ نہیں فرمایا میں نہیں لیتا, فرمایا اپنے پاس رکھو. اب یہ ہے کہ لوگ شور مچا دیا منافقین نے, یہ حرام کے مہینے میں حملہ کیا ہے, یہ جو غلط کیا ہے, اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا جنگ لڑنا نہیں, لیکن پھر یہ لڑے ہیں وہاں, اور منافقین نے شور مچا دیا. اب صحابہ نے بھی پریشانی ہو گئی ان کے شور سے. لہذا نے ان سے پوچھا صحابہ نے, یا اس میں حرام کے مہینے میں جنگ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتال فیہ کبیر. اس میں آپ سے حرام کے مہینے میں جنگ پوچھا تو بہت بڑا گناہ ہے. تو اس میں جو میں بتا رہا تھا کہ قتال مطلقاً جنگ کرنا, یہ ہے ناکرہ, اس کو ناکرہ کہتے ہیں, یعنی ایک عام بات. جیسے آپ کہیں کہ کوئی آدمی, پتہ نہیں کون آدمی, کوئی آدمی, آگے بھی قتال, پھر اسی کو ہو رہا ہے قتال. تو اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ اور وہاں دیکھو تو کون ہے, تو وہ آ کے کہے کہ وہ تو میں گیا تھا تو وہاں ایک آدمی چارپائی پہ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا تھا. تو اب آدمی کتنے ہو گئے؟ 2. لیکن اس کے بارے میں یہ کہوں کہ ایک آدمی کھڑا تھا اور ایک آدمی نہیں, یہ کہوں کہ ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا. اور کتنے آدمی ہو گئے؟ 1. کیونکہ وہ نے اس کو نکرے کو معرفہ بنا دیا. جب یہ وہ نہیں لائیں گے تو ایک آدمی کھڑا تھا, ایک آدمی بیٹھا تھا, 2 آدمی ہو گئے. یہ ایک آدمی کھڑا تھا, ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. لیکن جب یہ کہیں گے کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا, وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا, 1 ہو گیا. تو یہ عربی میں ال آتا ہے اس کی جگہ. ہاں جی, یہ ایک کی جگہ جہاں اردو میں ایک آتا ہے یا کوئی آتا ہے, وہاں عربی میں ال آتا ہے. ہاں جی, تو اگر وہی جنگ جس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا وہ جنگ تھی عبداللہ بن جاش کی, تو اس کو جنگ کے بارے میں پوچھتے مطلقاً, تو اگر اس جنگ کا معاملہ ہوتا آگے القتال آتا, القتال فیہ کبیر, تو پھر مطلب ہوتا کہ یہ انہوں نے جنگ کی وہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ کر کے آئے. یہ معنی ہوتے. عرب جانتے تھے اس بات کو, ان کی اپنی زبان تھی, کیونکہ ہماری اپنی زبان ہے. جب یہ کہا جائے گا کہ ایک آدمی بیٹھا تھا, ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, تو 2 آدمی ہوں گے. اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا, وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا, تو 1 آدمی ہوگا. کہ جو بیٹھا تھا وہی کھانا کھا رہا تھا. لیکن جب یہ کہیں گے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا, ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, معلوم ہے کھانا کھانے والا اور ہے, بیٹھا ہوا اور ہے, 2 آدمی ہو جائیں گے. اس لیے جب یہ ہے کہ قتال فیہ, آپ سے پوچھتے ہیں جنگ کے بارے میں, یہ جنگ جو عبداللہ بن جاش نے کی ہے, اگر اسی کا حکم بتایا جاتا تو پھر یہ ہوتا القتال فیہ کبیر. آپ کہہ دیں کہ یہ جنگ بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے, پھر یہ معنی ہوتے. عرب جانتے تھے کہ اب یہ معنی ہے کہ آپ سے پوچھے جنگ کے بارے میں جو عبداللہ بن جاش کر کے آئے, آپ کہیں کہ حرام کے مہینے میں جنگ کرنا بہت برا کام ہے. ٹھیک, یعنی مطلب یہ جنگ نہیں جو تم کرتے ہوئے تھے. ہر قبیلہ جو ہے طاقتور وہ غصے میں آ کے چڑھ دوڑتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے حرام کا مہینہ تھا, کہنے کہ وہ ہم نے اگلا مہینہ جو وہ حرام کا بنا لیا اور اس مہینے کو پہلے کر لیا, بس حلال کر لیتے تھے.
یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ حرام کے مہینے کو حلال کا مہینہ قرار دے کر اور اس حلال کے مہینے کو ذوالحج میں محرم میں حملہ کیا، اور محرم میں حرام کا مہینہ کہ نہیں، اس کو ہم نے سفر بنا لیا، سفر کو محرم یہ کرتے تھے، اگلا مہینہ سفر ہے تو اس کو ہم نے بعد میں لے آیا، یہ پہلے لے آئے، اور حرام کا مہینہ بعد میں لے گا، یہ ان کی دھوس تھی، چلتی تھی۔ اس لیے یہاں قتال فی کبیر سے مطلب جو یہ جنگیں کرتے رہتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں روکنا اور کفر کرنا، اللہ کے ساتھ اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، صحابہ کو نکالا، یہ اور پھر اللہ کے راہ سے روکنا، اور یہ اکبر عند اللہ، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیر کے معنی بڑا، اکبر بہت بڑا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فتنہ کفر، یہ تو قتل سے کہیں بڑا ہے۔ کفار سمجھ گئے کہ آیت ان کے حق میں نازل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو تحفہ لائے تھے وہ وصول کر لیا، وہ آپ کے لیے ہدیہ تھا، وہ وصول کر لیا، قیدی بھی وصول کر لیے، وہ آگے فدیہ دے کے چھڑانے کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے حق میں ہو گیا فیصلہ، وہ چھڑانے کے لیے آ گئے فدیہ لے کے۔ آپ نے کہا کہ فدیہ پھر قبول کروں گا، پہلے دو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں، سعد بن وقاص اور عتبہ بن غزوان، وہ آ جائیں پھر میں صدقہ یہ تمہارا فدیہ قبول کروں گا۔ ان سے وہ آ گئے، پھر آپ نے ان سے فدیہ وصول کر کے ان کے قیدی چھوڑے، مال غنیمت تقسیم ہوگا تو پہلے ہی، تو یہ مال غنیمت بیت المال کا نہیں تھا، یہ تحفہ تھا، اور آپ نے ان کو سرزنش نہیں کی، بلکہ آگے ان کی مدح آ رہی ہے کہ اس پر یہ اعتراض منافقین نے اٹھایا کہ معاف تو کر دی غلطی اللہ تعالیٰ نے، لیکن بہرحال اجر نہیں اس کا ہوگا، یہ تو معاف تو کر دی، گناہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ نہیں قرار دیا، لیکن اجر بھی نہیں ہوگا کیونکہ حرام کا مہینہ تھا۔ تو آگے آ رہی ہے اگلی آیت میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کی مدح فرمائی، اور یہ پھر گھبرا گئے کہ اچھا اجر نہیں ہوگا، ہم نے اتنی قربانی دی، اجر نہیں ہوگا، اس پر اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سید ابوالعالی مودودی اپنی تفسیر میں غلط تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کا کوئی دلیل نہیں کہیں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ قریش کے خبریں لینے کے لیے، اور ان کو تاکید کی تھی کہ جنگ نہیں کرنی، حالانکہ حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ یہاں سے خفیہ خط دیا تھا، کسی کو ان کو بھی پتہ نہیں تھا، اور جگہ کا بھی نہیں بتایا تھا، یہ کہا تھا 3 دن جا کے خط کھولنا، پھر جو لکھا ہو اس پہ عمل کرنا، یہ کہا ہی کچھ نہیں، اور کہا کہ یہ ایک قافلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا قریش کی خبر لینے کے لیے، تو جہاں بھیجا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں، رستے میں ان کو ایک قافلہ ملا، لوٹ کے واپس آ گئے، اصل مقام پہ پہنچے ہی نہیں، اور رستے میں ایک قافلہ ملا، لوٹ کے واپس آ گئے، حالانکہ خط میں واضح ہے کہ سر علی برکت اللہ، اور لا تکلف الا نفسک حتی تاتی نخلا، آپ اللہ کی برکت پر چلتے رہیں اور صرف آپ اکیلے ہی مکلف ہیں، اور مقام نخلا میں پہنچے، مقام نخلا میں یہ پہنچے، ورتقب ایرا قریش، اور آپ قریش کے قافلے کا انتظار کریں، قریش کے قافلے کا انتظار کیا، اور پھر ہم آپ سے خوشخبری سننا چاہتے ہیں، خوشخبری دے کے آئے، کہ صحابہ نے اور اندازہ کرے کہ یہ رستے میں مقام نخلا پہ پہنچے ہی نہیں، رستے میں قافلہ اس کو لوٹ کے واپس آ گئے، یہ صحابہ ہوں گے، ان کو ہم صحابہ کہیں گے؟ آج کی حکومت برداشت نہیں کرے گی کہ گوا اپنے کارندے کو کہیں حکومت بھیجے اور وہ رستے میں کسی کو لوٹ کے واپس آ جائے، آج کے کردار میں یہ گوارا نہیں ہوگا۔ اصل میں جو لوگ مودی صاحب کے موت کہتے ہیں ضرور انہیں بات بری لگتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کھول لیں تفسیر، کہ تفسیر میں یہ نہیں لکھا ہوا کیا
اور کسی اور تفسیر میں یہ ہے، دنیا بھر کی تفسیروں میں کہ انہیں قافلہ رستے میں ملا ایک اور لوٹ کے واپس آ گئے. تو اب اس کے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کس منہ سے اعتراض کرتے ہو، تمہارا تو گناہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں کی وہ لوٹ تھی ناجائز، اسلامی جماعت کے چند آدمیوں کی ناجائز لوٹ تھی، ڈکیتی بنا دیا. استغفر اللہ. اب ہم کیا کریں؟ ہم بولتے، ہم نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ کسی عربی جاننے والی کی نہیں لکھی ہوئی، یہ واضح کرتی ہے بات تفسیر. کیونکہ اگر وہ عربی جانتے ہوتے تو پہلے قتال کو دوسرے قتال کو الگ الگ سمجھتے کہ پہلا قتال اور ہے دوسرا قتال اور ہے. جس کو گناہ قرار دیا جا رہا ہے وہ پہلا قتال نہیں ہے. اگر پہلا ہی قتال ہوتا تو القتال کہتے اس کو، قل القتال فیہ کبیر، یوں ہوتا. لیکن یہاں قتالون آیا آگے بھی، معلوم ہے کہ دونوں قتال الگ الگ ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ اردو میں اعلی اور اس کا ذکر نہیں ہے اردو میں، اس لیے مودودی صاحب یہاں نہیں سمجھ سکے یہ کہ جب نکرے کو دہرانا ہوگا تو معرفہ کر کے دہرائیں گے دوبارہ، جب دونوں الگ الگ ہیں تو اس لیے یہ اور یہ انہوں نے یعنی تحریف کی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ صحابہ دشمنی کی واضح دلیل ہے. کسی صحابی اور صحابی اس کا یہ کردار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بھیجے اور لوٹ کے واپس آ جائے اور پہنچے ہی نہیں، کہتے مقام اس مقام پر پہنچے ہی نہیں جہاں بھیجا گیا تھا، اس میں پہنچے ہی نہیں، اور رستے سے ایک قافلہ ملا ان کو، اس کو لوٹ کے واپس آ گئے. اندازہ کریں. اور پھر ایک اور بات اتنی بے علمی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، میں نے تو روکا نہیں تھا، حالانکہ نہیں آپ نے کہا. دوسرا یہ کہ آپ نے بیت المال کا حصہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بیت المال کہاں تھا پہلے ہی سال میں؟ ابھی تو یہ دوسرا ہی سال شروع تھا ہجرت کا، ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تھی، اب دوسرے سال کا رجب تھا، اور ابھی رمضان المبارک میں اجازت ہوئی ہے جنگ کی، تو بیت المال کہاں سے آ گیا؟ ابھی مال غنیمت کے احکام نازل نہیں ہوئے. وہ کہتے کہ آپ نے بیت المال کا حصہ لینے سے انکار کر دیا، آپ نے تو وصول کیا. یہ کہا کہ اپنے پاس رکھو، اور وصول کیا ہدیہ تحفہ، جنہوں نے وصول کری ہدیہ لائے تھے، وہ اپنے ہدیہ وصول کیا اپنا. اس وقت کہا کہ اپنے پاس رکھو، آیت نازل ہوئی تو وصول کر لیا، اور قیدی بھی وصول کیے، قیدیوں کو ان سے فدیہ بھی وصول کیا. تو بیت المال تو بنا ہی نہیں تھا ابھی کہ جس کا حصہ آتا بیت المال میں جمع ہوتا. یہ ساری بے علمی کی باتیں ہیں. اس لیے کہ جو عالم ہے نا وہ پڑھ کے جانتا ہے کہ وہاں ایک ہے ادبیت کا عروج، کہ اردو کے بہت بڑے ادیب، بلکہ میں اگر کہوں کہ اردو کے امام ہیں، اس میں شبہ نہیں، اردو کے بہت بڑے ادیب ہیں. کوئی ادیب ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن عربی نہیں جانتے، عربی میں سخت غلطیاں کرتے ہیں، سخت غلطیاں اور بھی ہیں. وضاحتیں آگے سورہ آل عمران میں آئے گی ایک مثال اسی کی کہ زبردست غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ خون کھول اٹھتا ہے یہ دیکھ کے کہ جب وہ دیکھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ ایک مقام کی طرف، وہاں مقام نخلا نہیں کہتے کہ اپنا عرب کی قریش کی خبریں لینے کے لیے. تو یہ اس مقام پر پہنچے ہی نہیں جس پہ کہا گیا تھا، رستے میں ان کو قافلہ مل گیا، اس کو لوٹ کے واپس آ گئے، تو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا. اب ایسے گروہ پر، ایسے افراد پر کیسے اعتماد کیا جائے گا کہ اللہ کا نبی ایک جگہ بھیجے اور لوٹ کے واپس آ جائے؟ کیا تم ارکان جماعت پر یہ مان لو گے؟ یہ کردار ارکان جماعت کا مان لو گے؟ یہ کردار اتنا بھونڈا کردار. اور پھر یہ کہ یہ ان کو تمہارا کیا منہ ہے کہ تم اعتراض کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ اسلامی جماعت کے چند افراد کی ناجائز لوٹ تھی، جس کے کسی کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی نہیں کی، ہر طرف سے مذمت ہوئی.
استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہے. اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ عربی کا یہ محاورہ سمجھ لو. ہاں جی تو یہ ہے کہ یہ قتال جو تم پوچھ رہے ہو وہ سوال کر رہے ہو وہ قتال کے بارے میں جو یعنی جو حضرت عبداللہ بن جاش کر کے آئے ہیں سوال نقرے کی صورت میں تھا مطلقاً مسئلہ پوچھنا تھا. ہاں مطلقاً مسئلہ اللہ تعالی نے بتا دیا مطلقاً. جو قتال بھی ہوتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کا رسول بھیجا ہے حرام کے مہینے میں بھیج رہا ہے خود اللہ کا رسول. اور جہاں کچھ نہیں کہا وہ جب مولوی صاحب کے متعاقدین کہیں سے حوالہ لا دیں کہ آپ نے کہا تھا یہاں سے کہ جنگ نہیں کرنی ہوگی. ایک ہے سبائیوں کی روایات اور سبائی تھے منافقین مشہور منافقین سبائی ٹولہ اگرچہ عبداللہ ابن سبا ان کا لیڈر بعد میں آیا ہے لیکن یہ سارے منافقین وہی تھے. ہاں جی روایتیں گھڑنے والے. ہاں جی تو یہ ہے کہ اور پھر آگے دیکھیں کہ یہ بتا کے کہ یہ اس سے بڑا گناہ تو تم اس سے بھی بڑا گناہ کر رہے ہو اللہ کے راہ سے روکنا کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے باشندوں کو اخراج اہلی من وہاں سے نکال دینا اکبر عند اللہ اللہ کا بہت بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بہت بڑا ہے. اور جو ومن یرتد من بہت بڑا فتنہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو سوال کر رہے تھے متاثر ہو کر ان کی باتوں سے کہ بہت بڑا گناہ کیا تو اور منافقین بھی سننے کا پوچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا اس مسئلے کا کہ حرام کے مہینے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور وہ جنگ ہو جائے تو پھر کیا کریں. ابھی تک اس کے احکام تو نہیں نازل ہوئے تھے. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ شبے میں پڑ رہے تھے کہ شاید یہ کہیں ناجائز ہی نہ کرائے ہوں تو کفار کی نفسیات بتائی. بلا یزالون یقاتلونکم یہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے کافر جن کے لیے مسئلہ پوچھنے کا سوال پیدا ہوا. ان سے کسی بھلائی کی توقع نہ رکھو. لا یزالون یہ رہیں گے یقات تم سے جنگ کرتے یعنی ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم حتیٰ کہ تمہیں پلٹ دیں اپنے دین سے کفر میں. جب تک تمہیں کفر میں نہ دوبارہ لے جائیں تمہاری جنگ نہیں ان کی رک سکتی جنگ کرتے رہیں گے اور آج تک کر رہے ہیں. اب طالبان نے امریکہ کا کیا بگاڑا تھا خود سوچ لیں کیا بگاڑا تھا امریکہ کا. کبھی امریکہ کی مذمت کی انہوں نے کوئی بات آئی کہ جس سے امریکہ چڑھے. صرف یہ کہ اپنی شریعت نافذ کر رہے تھے بس. کسی ملک کے خلاف کوئی ملک نہیں بتا سکتا کہ طالبان سے ہمیں یہ شکایت تھی. بین الاقوامی طور پر ایسی ساکھ تھی ان کی امریکہ اس سے گھبرا گیا کہ اسلام تو پھیلا. اور وہ کلنٹن نے واضح کہا تھا کہ کمیونزم مٹ گیا اس کے بعد ہمارے لیے اسلام خطرہ اسلام یہ کہا تھا اس نے ہمارے لیے اسلام خطرہ ہے. کلنٹن نے کہا تھا بش تو بعد میں آیا اور اس نے یہ نیو ورلڈ آرڈر اسی نے جاری کیا تھا کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا حق حاصل ہے کہ دنیا کے جس ملک کو چاہے یہ اٹیک کر سکتا ہے. یہ اس کا حق ہے. ان کا حق ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے دے وہ اپنا حق جانتے ہیں. اس لیے تو یہ کہ ان کے بارے میں تم مسئلے پوچھتے ہو ان کے اعتراض سے متاثر ہوتے ہو یعنی کہ جنہیں تم سے لڑنا ہی لڑنا ہے ہمیشہ ان کے اعتراض سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. غلط ہے ان کا اعتراض. ولا یزالون لا یزالون یقاتلونکم وہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم حتیٰ کہ واپس لوٹا دے تمہیں تمہارے دین سے کفر کی طرف ان استطاعوا اگر کر سکے تو. کوشش کی امریکہ نے پوری. اب یہ اتنا تک تو ہمیں کیونکہ ہم تو غلام ہیں سارا ٹولہ غلاموں کا اوپر مسلط ہے کہ تعلیم کو انگلش میڈیم کرا دیا. آج تک ہوا تھا کرا دیا انگلش میڈیم کہ ایک بچی جس کو پلے گروپ میں کرتے ہیں کہ ابھی اسے بیچاری کو پتہ نہیں کیونکہ 4 سال کی ہے 4 سال کا بچہ ہے ان کو انگلش پڑھانی ہے اپنی زبان ابھی آتی نہیں بیچاروں کو
اپنی زبانی توتلے بولتے ہیں لیکن انگلش پڑھانی ہے انہوں 4 سال کی عمر میں. اب وہ 5 سال کی 6 سال کی عمر میں وہ بیچارے گھر میں آپ کہیں گے 15 روپے 16 روپے وہ کیا ہوتے ہیں نہیں جانتے. آپ ان کو جب انگلش میں بتائیں گے ہاں اچھا پھر پہچانیں گے. اس قدر اپنی زبان سے بیگانہ کیا جا رہا ہے. جب زبان ہی انگلش ہو جائے گی تو ملک تو امریکہ کا ہو گیا خود بخود ہی. اس لیے وہ اگر وہ ان سے بن پڑے تو وہ تمہیں اسلام سے برگشتہ کر دینا چاہتے ہیں تو مسلمان نہ رہو. وہ یہ چاہتے ہیں لا یزالون یقاتلونکم جنگ کرتے ہی رہیں گے تم سے حتی یردوکم عن دینکم حتیٰ کہ تمہیں واپس تمہارے دین سے ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے اگر وہ یہ کر سکیں تو ان کے اعتراض سے تم متاثر ہو گئے. ومن یرتد منکم عن دینہ اور جو تم میں سے اپنے دین سے منحرف ہوگا مرتد ہوگا یرتد مرتد ہوگا منحرف ہوگا جو مرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے فیموت اسی حال میں مر جائے وہ کافر ہے کافر مرا وہ کافر ویسے کلمے پڑھتے ہی رہا لیکن دین سے نکل گیا منکر ہو گیا وہ کافر ہے. اور وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ان کے سارے عمل ضائع جو دین سے منحرف ہوئے ان کے سارے عمل ضائع کچھ نہیں بچتا. اور پھر دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں عمل ضائع ہوتے ہیں. جیسے اب ہمارے حکمرانوں کو وہ جو میمو آ گیا نا میمو ہے اس میں اب فکر پڑی ہوئی ہے سمجھ میں نہیں آتا جج مانتا نہیں بڑے بڑے قانون دان ان کے کوئی قانون لاتا ہے کوئی قانون لاتا ہے وہ رد کر دیتا ہے وہ نہیں مانتا اس قانون کو. اب یہ ہے کہ بھئی اب یعنی اخبار کی خبر ہے کہ ایوان صدر کے مشیروں نے بیٹھ کے ایک یہ فیصلہ کیا ہے کہ حسین حقانی کو بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے بتایا بھی مثال کے طور پہ کہ ان کی عدالت کی کارروائیوں میں تعطل ڈالیں گے کارروائی نہیں ہونے دیں گے. کیوں کہ وہ مدعی پیش نہیں ہوا جی وہ کہیں روپوش ہے اچھا اس کو پیش کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے تاریخ دے دی وہ گواہ نہیں آئے جی ہاں جی اور وکیل نہیں ہے جی آج یہ تعطل یہ ایوان صدر تعطل ڈالے گا. ہاں جی اب ایسی مصیبت آئی ہے ان کی کیونکہ حابطت عام فی دنیا دنیا میں بدنام بری طرح سے بدنام ہو رہے بری طرح سے. اور اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم پوچھتا ہے سرے اخبار میں خطاب میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ویزے امریکیوں کو ویزے کس نے دیے. میں پوچھتا ہوں کہ اسامہ کو ویزا کس نے دیا 6 سال سے یہاں رہ رہا تھا. شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے امریکی اور اسامہ برابر ہو گئے. ہاں یہ ہے اس لیے حابطت اعمال فی دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے برباد ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ ہے آگ والے ہم فیہا خالدون اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے. کافر تو آگ سے نہیں نکل سکتا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا اب جن کو بنایا جا رہا تھا الزام کا نشانہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ پھر اللہ راستہ میں جہاد بھی کیا کیونکہ ابھی جہاد تو باقاعدگی سے شروع نہیں ہوا تھا. باقاعدگی سے جہاد سب سے پہلی جنگ بدر ہے جو اسی کے نتیجے میں پیش آئی اسی اقدام کے نتیجے میں کیونکہ حضرمی سردار تھا قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا. یہ اپنی برداشت نہیں کر سکے یہ کفار قریش جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے کہ حضرمی ہمارا سردار قتل ہے ہم چپ بیٹھے رہے ہماری طاقت اتنی. اسی سے انہوں نے تیاری کی ہے جنگ کی کہ اب ان کو ابھی کچل دو ورنہ یہ ہماری بڑی مصیبت بن جائیں گے ترقی نہ کرنے دو ان کو فوراً کچلو. اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لشکر لے کے چلے پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے تو گھروں میں ایسا نہ ہو کہ پیچھے مالی تنگی آ جائے. اور اسلحہ بھی ہمارے پاس کافی ہونا چاہیے تو اسلحہ اور مالی طور پر
خوراک وغیرہ لینے کے لیے قافلہ حضرت ابو سفیان کے اس کافر تھے، ابو سفیان کی سرکردگی میں 40 افراد کا قافلہ چلا ملک شام کی طرف، تجارت کر کے لاؤ، اسلحہ بھی لے کے آؤ، یہ پھر ہم چڑھائی کریں گے۔ تو ہر گھر کا، مکے کے ہر گھر کا مال اس کے پاس تھا، اسی لیے قافلہ بڑا دولت مند قافلہ تھا، بہت مال تھا اس کے پاس۔ ہاں، آپ نے اس کا تعاقب کیا، اس میں بھی اعتراضات شروع ہے آج مغرب والے، اور اس کی صفائیاں دیتے ہیں ہمارے آج کے مورخین، نہیں جی وہ قافلے کے پیچھے نہیں گئے تھے تو جھوٹی تہمت لگ گئی ہے۔ حالانکہ جنگی قافلہ اعلان جنگ کر دے بھارت تمہارے خلاف ہے، اور اس کے بعد اس کا اسلحے سے بھرا جہاز کراچی کے بندرگاہ سے گزر رہا ہے، گزر جانے دو گے؟ کیا اس جنگی جہاز کو روکنا وہ لوٹ ہوگی؟ یہ جنگی قافلہ تھا جس کے اسی دولت پر، اسی اسلحے پر تو وہ لشکر کو تیار ہو کے آنا تھا، جیسے ہم اس کو روکا جائے گا۔ اختلاف اسی پر پڑا کہ صحابہ گھبراتے تھے ذرا اس کو روکنے سے، کیوں کہ پورا عرب ہمارا دشمن بن جائے گا، یہ اگر قافلہ لوٹا گیا تو یہ بہت بڑا قافلہ ہے، پورے قریش کا مال ہے، قریش واویلا کریں گے، پورا عرب ہماری دشمنی پہ اٹھ کھڑا ہوگا، ابھی ایسا کام نہ کریں۔ لیکن آپ تو اخبار نبی کی فراست ہے، آپ یہ تھا کہ نہیں لینا ہے، تو آخر پھر صحابہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول جانے ہمیں کیا۔ ہاں، آگے جب 3 منزل پر جا چکے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ لشکر آ گیا ابو جہل کا، کیونکہ قافلے کو پتہ چل گیا، منافقین تھے، فوراً اطلاع